جو شخص آپ سے بدسلوکی کرتا آپ اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیتا آپ اس کو دے دیتے، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرتا آپ اسے درگزر فرماتے، اور کسی کام کے دو پہلوؤں میں جو آسان ہوتا آپ اس کو اختیار فرماتے، بشرط یہ کہ وہ گناہ نہ ہوتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، آپ نے کبھی کسی چیز کو یعنی آدمی یا جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ اللہ کی راہ میں جو جہاد کیا وہ اور بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اللہ تعالیٰ کے جہاد کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں مارا، نہ کبھی کسی خادم کو، نہ کسی عورت، بیوی یا باندی کو مارا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے ظلم کا بدلہ لیا ہو۔ البتہ اللہ کی حرمتوں میں سے کسی کی توہین ہوتی ہے، مثلاً کسی حرام فعل کا کوئی مرتکب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غصہ والا کوئی شخص نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بدوی آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ کر اس زور سے کھینچی کہ گردن مبارک پر نشان پڑ گیا، اور کہا کہ میرے ان اونٹوں پر غلہ لدوا دو، تم اپنے مال میں سے یا اپنے باپ کے مال میں سے نہیں دیتے ہو، گویا بیت المال کا مال ہی لوگوں کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم اس چادر کو کھینچنے کا بدلہ نہیں دے گا میں غلہ نہیں دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں بدلہ نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے تھے اور اس کے اونٹوں پر غلہ لدوا دیا۔ مسکنت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت فرماتے تھے، جنازوں میں شرکت فرماتے تھے، دراز گوشت پر سوار ہو جاتے تھے اور غلاموں کی دعوت قبول فرما لیتے تھے، اور اپنی بکری کا دودھ دوہ لیتے تھے، اور اپنے کپڑے میں خود پیوند لگا لیتے، اور اپنے پاپوش کو بوقت ضرورت سی لیا کرتے، اور اپنے گھر والوں کا کام کر لیا کرتے۔ آپ خدمت گار کے ساتھ کھانا کھا لیتے اور اس کے ساتھ آٹا گوندوا لیتے، اپنا سودا بازار سے خود لے آتے، اور سب سے بڑھ کر احسان کرنے والے اور عدل کرنے والے اور عفیف اور سچ بولنے والے تھے۔ رفق و تواضع۔ آپ نہایت حلیم تھے، نہ کسی کو دشنام دیتے تھے، نہ سخت بات فرماتے تھے، نہ لعنت کرتے، نہ بد دعا دیتے تھے۔ آپ کافر اور دشمن سے بھی اس کی تعلیف قلب کی توقع پر کشادہ روی کے ساتھ پیش آتے تھے، اور ظاہر کی بدتمیزی کی بات پر صبر فرماتے، اور اپنے گھر میں آ کر گھر والوں کے کام کا انتظام فرماتے، اور چادر اوڑھنے میں بہت اہتمام فرماتے کہ اس میں ہاتھ اور پیر ظاہر نہ ہوں۔ غالباً بیٹھنے کی حالت میں ایسا ہوتا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کشادہ روی اور انصاف سب کے لیے عام تھا، اور عصا آپ کو بےتاب نہیں کرتا تھا، اور اپنے جلیسوں سے کوئی بات خلاف ظاہر دل میں نہ رکھتے تھے، اور آنکھوں کی خیانت آپ میں نہ تھی تو قلب کی خیانت کا تو کیا احتمال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بری عادتوں میں جھوٹ بہت ناگوار ہوتا تھا۔ فکر آخرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دنیا میں مسافر کی طرح سمجھتے تھے، دنیاوی عیش و آرام سے تعلق نہ تھا، دنیا میں غریب الوطن، مسافر یا راستہ گزرنے والے کی طرح رہو کا عملی نمونہ تھے۔ جو دو سخا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے کوئی صدقہ وغیرہ کی رقم آتی تو جب تک آپ اس کو غریبوں اور مستحقین میں تقسیم نہ فرما دیتے گھر کے اندر تشریف نہ لے جاتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت مند محتاج کو دیکھتے تو اپنا کھانا پینا تک اٹھا کر عنایت فرما دیتے، حالانکہ اس کی آپ کو بھی ضرورت ہوتی تھی۔ آپ کی عطا اور سخاوت مختلف صورتوں سے ہوتی تھی۔ کسی کو کوئی چیز ہبہ فرما دیتے، کسی کو اس کا حق دیتے، کسی کو اس کا بدلہ دیتے، کبھی کپڑا خرید دیتے اور اس کی قیمت ادا کر کے اس کپڑے والے کو وہی کپڑا بخش دیتے، اور کبھی قرض لیتے اور اس سے زیادہ عطا فرما دیتے، اور کبھی کپڑا خرید کر اس کی قیمت سے زیادہ رقم عطا فرما دیتے، اور کبھی ہدیہ قبول فرماتے اور اس سے کئی گنا زیادہ اس کو انعام عطا فرما دیتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی شخص کے کوئی چیز مانگنے پر انکار نہیں فرمایا، اگر اس وقت موجود ہوتا تو عطا فرما دیتے، ورنہ دوسرے وقت کا وعدہ فرما لیتے یا اس کے حق میں دعا فرما دیتے کہ حق تعالیٰ اس کو کسی اور طریقے سے عطا فرما دیں۔ بیرنو جس طرح بھی ممکن ہے آپ طرح طرح کی صورتوں میں خیرات و عطیات تقسیم فرمایا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی زندگانی فقیرانہ طور پر بسر ہوتی تھی۔ ایک ایک دو ماہ گزر جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے میں چولہا تک نہ جلتا، اور بسا اوقات شدت بھوک سے اپنے شکم اتھر پر پتھر باندھ دیا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر تنگی و مجبوری اور کچھ نہ ہونے کے سبب سے نہ تھا، بلکہ اس کا سبب زہد اور جود و سخا تھا، اور کبھی ازواج کے لیے 1 سال کا گزارا مہیا فرما دیتے لیکن اپنے لیے کچھ بچا کر نہ رکھتے۔ امور طبعی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سخی تھے، کبھی کسی سوال کرنے والے کو نہیں کہا، کبھی کسی سوال کرنے والے کو کبھی نہیں کہا، ہوا تو فوراً دے دیا، ورنہ نرمی سے سمجھا دیا کہ دوسرے وقت آنا تو لے جانا۔ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سچے تھے، سب باتوں میں آسانی اور سہولت اختیار فرماتے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا سب کا خیال رکھتے، ان کے حالات کو دریافت کرتے رہتے، جب رات کے وقت باہر جانا ہوتا تو آہستہ سے اٹھتے اور آہستہ سے جوتا پہنتے اور آہستہ سے ہی دروازہ کھولتے اور پھر باہر چلے جاتے۔
اور کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اس طرح گھر میں تشریف لاتے تو آہستہ سے آتے اور آہستہ سے سلام کرتے تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور آپ اس کو خوش و خرم دیکھتے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے تاکہ انسیت ہو جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا شخص آتا جس کا نام آپ کو محبوب نہ ہوتا تو اس کا نام تبدیل کر دیتے تھے۔ جب کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال زکوٰۃ اس گھر سے لاتا کہ مستحقین میں تقسیم فرما دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لانے والے کو دعا دیتے، اے اللہ اس فلاں شخص پر رحم فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوتے بلکہ داہنی یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور گھر والوں کی اطلاع کے لیے فرماتے السلام علیکم۔ رات کو کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو ایسی آواز سے سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لیتا اور سونے والا نہ جاگتا۔ چلتے تو نیچی نگاہ زمین کی طرف رکھتے، مجمع کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے اور کوئی سامنے آتا تو سلام پہلے آپ ہی کرتے۔ عاجزانہ صورت سے بیٹھتے، غریبوں مسکینوں کی طرح ہی بیٹھ کر کھانا کھاتے، خاص مہمانوں کی مہمانی خود بہ نفس نفیس انجام دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات خاموش رہتے، بلا ضرورت کلام نہ فرماتے۔ جب بولتے تو اتنا صاف کہ سننے والا خوب سمجھ لے، نہ اتنا لمبا کلام فرماتے کہ آدمی اکتا جائے، نہ اتنا مختصر کہ بات ادھوری رہ جائے۔ کسی بات میں کسی کام میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے، اپنے پاس آنے والی کی بے قدری نہ فرماتے، نہ کسی کی بات کاٹتے، اگر خلاف شریعت ہوتی تو اس کو روک دیتے یا وہاں سے خود اٹھ کر چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی بڑی قدر فرماتے۔ کسی چیز کے ٹوٹ جانے پر، مثلاً کوئی چیز کسی نے توڑی یا کام بگاڑ دیا تو آپ کو غصہ نہ آتا تھا، البتہ اگر کوئی بات دین کے خلاف ہوتی تو آپ کو سخت غصہ آتا تھا۔ کبھی آپ نے ذاتی معاملے میں غصہ نہیں کیا اور نہ اپنے نفس کا کسی سے بدلہ لیا۔ کسی سے ناراضگی کا اظہار فرماتے تو چہرے کو اس طرف سے پھیر لیتے تھے، لیکن زبان سے سخت الفاظ نہ کہتے۔ جب خوش ہوتے تو نگاہ نیچی کر لیتے، نہایت ہی شرمیلے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کماری لڑکی سے جو اپنے پردے میں شرم و حیا میں کہیں زیادہ بڑے ہوئے تھے، شدت حیا کی وجہ سے کسی شخص کے چہرے پر نظر جما کر نہ دیکھتے، کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ دیکھتے۔ کسی شخص کو اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی تو آپ اس کو بلا تکلف بدلہ لینے کا حق دے دیتے اور کبھی اس کے عوض میں اس کو کوئی چیز مرحمت فرماتے۔ اگر کوئی غریب آتا یا کوئی باندی یا بوڑھیا آپ سے بات کرنا چاہتی تو سڑک کے ایک کنارے پر سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے یا بیٹھ جاتے۔ بیمار ہوتا تو اس کی بیمار پرسی فرماتے، کسی کا جنازہ ہوتا تو اس میں شریک ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اس قدر تواضع تھی کہ اپنی امت کو اس کی تاکید فرمائی ہے کہ مجھ کو میرے درجے سے زیادہ نہ بڑھاؤ۔ فرمایا جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ملتے تو آپ ان سے مصافحہ کرتے اور دعا فرماتے تھے۔ جب کسی کا نام معلوم نہ ہوتا اور اس کو بلانا ہوتا تو یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے کہہ کر بلاتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی دل جوئی فرماتے، ایسا برتاؤ نہ کرتے جس سے کوئی گھبرا جائے۔ ظالموں سے اور شریروں سے خوش اسلوبی کے ساتھ اپنا بچاؤ ہی کرتے، مگر سب کے ساتھ گندہ پیشانی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے، ہر کام کو انتظام کے ساتھ کیا کرتے، بیٹھتے اٹھتے اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے، کسی محفل میں تشریف لے جاتے تو جہاں بھی کنارے پر جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ اگر بات کرنے والے کئی آدمی ہوتے تو باری باری سب کی طرف منہ کر کے بات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے قبل قرآن شریف ختم نہ کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جائز کام سے منع نہیں فرماتے تھے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا اور اس کے سوال کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں کہہ دیتے، ورنہ خاموش ہو جاتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کوئی شخص اپنے خلق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ تھا، خواہ کوئی صحابی بلاتا یا گھر کا کوئی شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں لبیک حاضر ہوں ہی فرمایا کرتے۔ عبادت نافلہ چھپ کر ادا فرماتے تاکہ امت پر اس قدر عبادت کرنا شاق نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے معاہدہ کیا ہے کہ جس شخص کو میں دشنام دوں یا لعنت کروں، وہ دشنام اس شخص کے حق میں گناہوں کا کفارہ، رحمت و بخشش اور قرب کا ذریعہ بنا دی جائے۔ نیک کام کو شروع فرماتے تو پھر اس کو ہمیشہ کیا کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوئے غصہ آتا تو بیٹھ جاتے اور بیٹھتے بیٹھتے غصہ آتا تو لیٹ جاتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ سیدھا ہاتھ وضو اور کھانے پینے کے لیے استعمال فرماتے تھے اور بایاں ہاتھ استنجا اور اس جیسے کاموں کے لیے استعمال فرماتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا اور وہ ٹھہر جاتا تو اس کے ساتھ آپ بھی ٹھہر جاتے، اور جب تک وہ خود نہ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہی رہتے، اور جب کوئی آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتا تو آپ اپنا ہاتھ دے دیتے، اور جب تک وہ خود نہ چھوڑنا چاہتا آپ ہاتھ نہ چھڑاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کسی سے اپنا چہرہ نہ پھیرتے جب تک وہ خود نہ پھیرتا، اور کوئی چپکے سے بات کہنا چاہتا آپ کان اس کی طرف کر دیتے تھے، اور جب تک وہ فارغ نہ ہو جاتا آپ کان نہیں ہٹاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو سلام کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کوئی شخص ایک بار بھی آ جاتا وہ مرعوب ہو جاتا، اور جو شخص شناسائی کے ساتھ ملتا جلتا تھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا۔ میں نے آپ جیسا شخص صاحب جمال و صاحب کمال نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو دیکھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو دیکھا۔ خوشی کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نظر نیچی فرما لیتے۔ جب آپ کو کسی کے متعلق بری بات معلوم ہوتی تو یوں نہیں فرماتے کہ فلاں شخص کو کیا ہوا، ایسا کرتا ہے، بلکہ یوں فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسا ایسا کرتے ہیں۔ زبان مبارک سے وہی بات فرماتے جس میں ثواب ملے۔ کوئی پردیسی آتا اس کی خبر گیری کرتے، ہر شخص کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے جس سے ہر شخص کو یہی محسوس ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہے۔ اگر کوئی شخص بات کرنے بیٹھ جاتا تو جب تک وہ نہ اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اٹھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فکر مند ہوتے تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرماتے سبحان اللہ العظیم، اور جب زیادہ گریہ وزاری اور دعا کا انہماک بڑھ جاتا تو فرماتے یا حیو یا قیوم۔ ایک روایت میں ہے کہ غم کے وقت اکثر ریش مبارک پر ہاتھ لے جایا کرتے، کبھی انگلیوں سے اس میں خلال فرماتے اور فرماتے حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ رب العزت کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔